اسلام کے ابتدائی دور میں جب نبی کریم مکہ مکرمہ میں تھے تو مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر ہر طرح کے ظلم و ستم ڈھائے۔ مسلمان کمزور اور تعداد میں کم تھے، اس لیے وہ مکہ میں کھل کر اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتے تھے۔ ہجرت مدینہ کے بعد بھی کفار مکہ نے مسلمانوں کو چین سے نہیں رہنے دیا۔ وہ نہ صرف مسلمانوں کی جائیداد اور گھر لوٹ کر کھا گئے بلکہ ان کے قافلوں پر بھی حملے کرتے رہے۔ اس دور میں تجارت عرب کی سب سے بڑی طاقت سمجھی جاتی تھی۔ قریش مکہ کے بڑے بڑے تجارتی قافلے شام اور یمن جاتے تھے۔ انہی قافلوں سے ان کی معیشت چلتی تھی۔ مسلمانوں کو خبر ملی کہ قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا ہے، شام سے واپس آ رہا ہے۔ اس قافلے میں بے شمار مال و اسباب تھا، اور یہ مال زیادہ تر وہی تھا جو مسلمانوں کی جائیداد اور گھروں سے لوٹا گیا تھا۔ نبی کریم نے فیصلہ فرمایا کہ اس قافلے کو روک کر اس مال کو واپس حاصل کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے تقریباً 313 صحابہ کرام کا ایک لشکر تیار کیا۔ یہ لشکر اسلحے اور گھوڑوں کے اعتبار سے بہت محدود تھا۔ کچھ کے پاس تلواریں تھیں، کچھ کے پاس صرف نیزے اور صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے جن پر باری باری سوار ہوا جاتا تھا۔ وہ ایک بڑا لشکر تیار کر کے قافلے کی حفاظت کو آئیں۔ قریش نے تقریباً 1000 جنگجو، 100 گھوڑے اور 600 ذرا بختر کے ساتھ ایک عظیم لشکر روانہ کیا۔ اس لشکر کی قیادت ابو جہل کے ہاتھ میں تھی۔ ابو سفیان نے سمندر کے قریب سے ایک دوسرا راستہ اختیار کر کے اپنا قافلہ مکہ پہنچا دیا۔ جب یہ خبر ابو جہل کو ملی تو مکہ واپس لوٹ جانا ممکن تھا، لیکن وہ غرور اور ضد میں آگے بڑھتا رہا۔ اس کا مقصد مسلمانوں کو ایک بڑی شکست دینا تھا تاکہ مدینہ میں ان کا وجود ختم کر دیا جائے۔ بدر مدینہ سے تقریباً اسی میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے جہاں پانی کے کنویں تھے۔ نبی کریم اور آپ کا لشکر سب سے پہلے بدر پہنچ گئے اور پانی کے قریب پڑاؤ ڈال دیا۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ فرمایا اور حضرت حباب بن منظر کی رائے پر کنووں کے قریب مورچے بنا لیے تاکہ پانی پر قبضہ رہے اور دشمن پیاسا ہو جائے۔ جنگ سے ایک رات پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نیند طاری کر دی تاکہ وہ سکون اور حوصلہ پائیں۔ بارش بھی ہوئی جس سے زمین مضبوط ہو گئی اور ریتلی جگہ پر چلنا آسان ہو گیا۔ جنگ کے دن صبح کے وقت نبی کریم نے صفیں سیدھی کرائیں اور صحابہ کو حوصلہ دیا۔ آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج جس نے صبر کیا اور ثابت قدم رہا، اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ پھر آپ نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر لوگ ہلاک ہو گئے تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ عرب کے دستور کے مطابق جنگ سے پہلے مقابلہ مبارزہ ہوتا تھا۔ قریش کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ میدان میں آئے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث مقابلے کے لیے نکلے۔ 2 مشرک فوراً مارے گئے اور ایک کو شدید زخمی کر کے ختم کیا گیا۔ یہ ابتدائی فتح مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانے کا سبب بنی۔ اس کے بعد دونوں طرف سے تیروں کی بارش اور پھر تلواروں کا ٹکراؤ شروع ہو گیا۔ جب جنگ زوروں پر تھی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے۔ قرآن مجید میں سورہ الانفال میں اس کا ذکر موجود ہے، اور جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول فرمائی کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو ایک کے بعد ایک آئیں گے۔ اللہ کی مدد سے مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔ قریش کے 70 آدمی مارے گئے جن میں بڑے بڑے سردار جیسے ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور امیہ بن خلف شامل تھے۔ 70 قیدی بنا لیے گئے۔ مسلمانوں کی طرف سے صرف 14 صحابہ شہید ہوئے۔ مدینہ واپس آ کر قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا گیا۔ حضرت ابو بکر نے رائے دی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، جبکہ حضرت عمر سرس نے کہا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ نبی کریم نے زیادہ نرم رویہ اختیار کیا اور فدیہ لے کر چھوڑنے کا فیصلہ فرمایا۔
جو قیدی فدیہ نہیں دے سکتے تھے، ان سے کہا گیا کہ وہ مدینہ کے 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ غزوہ بدر اسلام کی پہلی بڑی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کو فیصلہ کن فتح ملی۔ اس جنگ نے مدینہ میں مسلمانوں کا وقار بڑھا دیا اور عرب میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ مسلمان ایک مضبوط طاقت ہیں۔ اس کے بعد کفار مکہ کے دل میں مسلمانوں کا خوف بیٹھ گیا، لیکن ان کا کینہ بھی بڑھ گیا، جو بعد میں غزوہ اور دیگر جنگوں کی صورت میں ظاہر ہوا۔